أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بھیجے بر محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر عام محترم جناب مولانا ڈاکٹر کلب ثاری صاحب اللہ قال اللہ مقامہ کی روح کو ایصال ثواب فرما دے. آئے کریمہ اس کو عنوان بیان قرار دیا ہے. مشہور و معروف و مسلسل آپ حضرات اس آئے کریمہ کی تلاوت فرماتے رہتے ہیں. سورہ جمعہ میں اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے امیین میں انہیں بھی ایک رسول بھیجا. پھر اس رسول کے صفات و کمالات بیان ہو رہے ہیں کہ رسول وہ ہے جن کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے. یہ رسول وہ ہے جو ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. یہ رسول وہ ہے جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے قبل کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ ایک اشرہ بھی کم ہے اس کے سلسلے میں، لیکن کچھ ہلکے ہلکے اشارے ہیں جو اس مختصر مجلس میں عرض کرنا ہے. اللہ وہ اللہ ہے جس نے امیین میں انہی میں ایک رسول بھیجا. تو مکے والوں کے لیے لفظ امی استعمال ہو رہا ہے، ان کو امی کہا جا رہا ہے، اور رسول کے لیے کہا جا رہا ہے انہی میں سے ایک. تو یہاں پہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب مکے والوں کے لیے لفظ امی استعمال ہوا اور رسول اللہ کے سلسلے میں بھی یہی اعلان کہ وہ بھی انہی میں سے، تو اب یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ جیسے امی مکے والے ویسے ہی امی معاذ اللہ ہمارے رسول اللہ، کیونکہ انہی میں سے ایک تو گویا ویسے ہی امی ہوئے. تو یہاں کے اوپر ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کا ایک ارشاد ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کے سامنے جب کسی شخص نے اسی آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ دیکھیے اللہ مکے والوں کے لیے بھی لفظ امی استعمال کر رہا ہے اور آپ کی جد کے لیے بھی لفظ امی استعمال کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مکے والے ویسے ہی معاذ اللہ آپ کی جد بھی. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اسی آیت کو غور سے پڑھ لیا ہوتا تو تمہاری خود غلط فہمی رفع ہو جاتی، کیونکہ آیت جب مکے والوں کے لیے لفظ امی استعمال کر رہی ہے تو اعلان ہو رہا کہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، لہذا ان کے لیے لفظ جاہل صحیح ہے. لیکن جب میرے جد کے لیے لفظ امی استعمال ہوا تو آیت بڑھ کر آواز دیتی ہے کہ امی وہ ہے جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یہ امی وہ ہے جو نفسوں کو پاک کرتا ہے، یہ امی وہ ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے.
اگر خود نہیں واقف تو سناتا کیسے؟ اگر خود عالم نہیں تو معلم کیسا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امی اور تھے جو جاہل تھے، یہ امی اور ہے جو معلم کائنات بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد۔ میں نے کہا کہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ ایک اشرا بھی پورا کم ہے اس سلسلے میں۔ یتلو علیہم آیاتہ، علماء تشریف فرما ہے، طلاب کرام تشریف فرما ہے یہاں پر۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول وہ ہے جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن پیش کر دیا، جب قرآن دے دیا گیا، تب رسول کو خود برابر تلاوت کرنے کی کیا ضرورت؟ یتلو کرتا ہے اور کرتا رہے گا، ظاہر ہے کہ مضارع کا صیغہ ہے۔ تو اب یہاں کے اوپر جو ہے اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ رسول کو اب تلاوت، اب فرض کیجیے میں نے کوئی کتاب لکھی یا کسی مصنف نے کوئی کتاب لکھی، وہ چھپ گئی، تیار ہو گئی، یا پہلے زمانے میں نسخے ہوتے تھے ہاتھ کے، تو دے دی بھئی یہ کتاب پڑھ لیجیے، یا میں خود پڑھ کے سناؤں گا ان کو؟ میں خود پڑھ کے سناؤں گا یا پڑھ کے دے دوں گا کہ آپ خود پڑھ لیجیے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، لہٰذا آپ یہ لے لیجیے۔ لیکن یہاں کیا کتاب نازل ہوئی، رسول نے لکھوا بھی دی، لیکن اس کے بعد بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، صاحبان علم ہے، تلاوت کرتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیا ضروری ہے؟ تلاوت کرنا کیا ضروری ہے؟ جب لکھ دی گئی کتاب، دے دی گئی کتاب، تو پڑھ لو خود، پڑھ لو خود نہیں، تلاوت، قرآن کہہ رہا ہے تلاوت کرتے رہتے ہیں، تلاوت کیوں؟ دیکھیے بہت سے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جملہ ایک ہوتا ہے مگر لہجہ بدلنے سے معنی بدل جایا کرتے ہیں۔ ہم جب تک لہجہ نہیں سنیں گے اس وقت تک معنی نہیں سمجھ سکتے۔ ہم روز برہ میں جو گفتگو میں ایک مثال دینا تھا، مثالیں بہت ہیں، اس کی کوئی بھی مثال دے سکتا ہے۔ فرض کیجئے کوئی کسی جگہ کوئی پروگرام ہونے والا ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ کیا اس پروگرام میں جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں میں جاؤں گا، بات ختم ہو گئی۔ میں نے خبر دے دی، میں نے ایک اطلاع دے دی کہ میں جاؤں گا۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ فلاں پروگرام میں میں جاؤں، آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اچھا پروگرام میں کوئی اچھے لوگ نہیں آ رہے تھے، پھر ایک میں مثال خالی دے رہا ہوں، کوئی کسی پر منطبق نہ کر دیجیے گا، لکھنؤ والے اتنے بڑے ماہر ہیں بھیا۔ تو فرض کیا کسی پروگرام میں گیا، وہاں کچھ اچھے لوگ نہیں تھے، میرے مزاج کے مطابق نہیں تھے، کسی نے کہا فلاں پروگرام میں جائیں گے، میں نے کیا کہا کہ میں جاؤں گا۔ اب میں نے یہاں کہا کہ میں جاؤں گا، یعنی بھلا میں اور وہاں جاؤں، کیسے کیسے لوگ وہاں ہیں، میں جاؤں گا، معلوم لہجہ بدلا، معنی بدل گئے۔ اب پہلے خبر دے رہے تھے، اب انکار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے تو خالی خبر تھی کہ میں جاؤں گا، اب میں نے لہجہ پر زور دے کر کہا لہجے پر کہ میں جاؤں گا، یعنی بھلا میں اور وہاں جاؤں، تو اس کا مطلب یہ انکار ہو گیا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ اور میں نے کسی نے کہا فلاں پروگرام میں آپ جائیے گا، وہاں کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ مولانا کو میں آنے نہیں دوں گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مولانا کو وہاں ہم لوگ آنے نہیں دیں گے، اور صاحب وہ آ نہیں سکتے وہاں کے اوپر، ہم لوگ اس پر روک دیں گے۔ کسی نے کہا آپ وہاں جائیں گے، میں نے کہا میں جاؤں گا۔ ایک صلوات بھیجے، میں نے کہا میں جاؤں گا، یعنی چاہے کتنی رکاوٹ کیوں نہ ہو مگر میں جاؤں گا۔ اس کا مطلب جملہ ایک ہے، ادھر لہجہ بدلا، ادھر معنی بدلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ لکھنے سے معنی سمجھ میں آتے ہیں، نہ پڑھنے سے معنی سمجھ میں آتے ہیں، جب تک یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ جملہ کس لہجے میں کہا گیا ہے۔ نہ قرآن ہمارے سامنے نازل ہوا، نہ جبریل ہمارے سامنے آئے، ہمیں کیا معلوم کہ قرآن کی آیتوں کا لہجہ کیا ہے؟ یہ لہجہ وہی بتا سکتے ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن اتر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد، ایک صلوات بلند آواز صبر محمد وآل محمد۔ میں ایک اور مثال پیش کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ بہت مشہور
میر انیس کا ایک شعر ہے، برابر پڑھا جاتا رہتا ہے کہ بخدا فارس میدان تہور تھا حر، بہت مشہور ہے، بخدا فارس میدان تہور تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر۔ یہ اردو محاورہ نہیں ہے اس طرح سے، اور فارسی وہ جو ظاہر حدیث ہے اردو زبان کے ماہر ہیں، تو 1-2 لاکھ کے محاورہ نہیں ہے کہ 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر، یہ اردو محاورہ نہیں ہے، لاکھوں میں بہادر تھا، یہ جو ہے وہ اس طرح سے محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ تو میر انیس اردو محاورے کے خلاف ظاہر کوئی بستر نہیں ہو سکتا ان کا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ جب میر انیس کو ہم پڑھتے سنتے تب پتہ چلتا کہ ان کے معنی، اس مصرعے کے معنی کیا ہیں۔ جب استادان فن سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، تھوڑا سا لہجہ بدل دو معنی سمجھ میں آ جائیں گے۔ ارے توجہ رہے، تھوڑا سا لہجہ بدل دو معنی سمجھ میں آ، یوں پڑھ دیا 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر تو معلوم ہے کہ اب محاورے کے خلاف اس کا مصرعہ ہو گیا۔ نہیں، یوں نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ 1-2، ارے توجہ رہے، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لہجہ بدلنے کے ساتھ ساتھ معنی بدل جایا کرتے ہیں، تو ہم کو کیا معلوم کہ جبریل کس لہجے میں آیت لائے تھے، آیتوں کا لہجہ کیا تھا، اور جب تک لہجہ نہ معلوم ہو لفظ کے اور جملے کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، لہذا ہم قرآن ان سے لیں گے کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، وہ آیت بھی جانتے ہیں اور آیتوں کے لہجے بھی جانتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد، ایک صلوات بلند آواز صبر محمد وآل محمد یتلو علیہ وآلہ۔ یہاں پر لفظ امی کے سلسلے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے۔ امی کے معنی عام طور سے جاہل 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 یہ سب استعمال کیے جاتے ہیں، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے ام القریٰ، کیونکہ مکہ ام القریٰ ہے، اس کی طرف امی اسی لیے کہا گیا۔ تو اس کے بعد بھی لیکن امی میں اگر ام القریٰ کی طرف منسوب ہے تو قریٰ کہاں گیا؟ قریٰ کہاں گیا اس میں؟ ام القریٰ میں تو ام القریٰ پورا لفظ ہے۔ ہاں تو بس فصل کوئی فیض آبادی کوئی لکھے تو بجائے فیض آبادی کے اب تک فیضی لکھ دے تو آپ سمجھ جائیں گے فیض آبادی ہے وہ، جب تک فیض آبادی نہ لکھے۔ ایک مثال میں نے دے دی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ امی کے معنی کیا ہے؟ امی منسوب ہے ام سے، امی منسوب ہے ام سے، یعنی جو ماں کی طرف منسوب ہو اس کو امی کہا جاتا تھا اس زمانے میں عرب میں۔ اور کس بچے کو کہا جاتا تھا امی؟ کہ جس نے صرف ماں کی آغوش میں تربیت پائی ہو اور کبھی کسی مدرسے میں نہ پڑھا ہو، کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے نہ کیا ہو، اس کا کوئی پڑھانے والا نہ ہو، اس کو کوئی لکھنا سکھانے والا نہ ہو، صرف ماں کی آغوش میں تربیت پائی ہو۔ تو کیونکہ اس زمانے کی مائیں جاہل ہوا کرتی تھیں، لہذا ایسا بچہ جو کسی کے استاد کے سامنے نہ گیا ہو، کسی مدرسے نہ گیا ہو، کسی استاد سے کچھ سیکھا نہ ہو، وہ بچہ جاہل رہ جاتا تھا۔ توجہ رہے، وہ بچہ جاہل رہ جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امی کے معنی جاہل کے نہیں ہے، امی ہونے کا نتیجہ جہالت ہوتا تھا۔ ارے توجہ رہے، امی ہونے کا نتیجہ جہالت ہوتا تھا، امی کے معنی جاہل کے نہیں ہیں، کیونکہ اس زمانے کی مائیں جاہل ہوتی تھیں، صرف ماں کی آغوش میں تربیت پائی، کسی استاد سے سیکھا نہیں، نہ پڑھنا سیکھا نہ لکھنا سیکھا، کسی استاد کے سامنے اس نے بھیجا نہیں، تو لہذا ایسا بچہ جاہل رہ جاتا تھا۔ تو امی کے معنی جاہل کے نہیں ہے، امی ہونے کا نتیجہ جہالت ہوتا تھا۔ لہذا رسول کے سلسلے میں یہ نہیں کہا گیا آیت میں
جو آیت ثبوت کے طور پر پیش کی جاتی ہے وہ ثبوت بالکل نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت میں اعلان ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب وما تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اے رسول آپ نہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نہ آپ پڑھتے تھے نہ آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ بہت توجہ رہے، نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، کیونکہ آپ پڑھتے اور لکھتے ہوتے تو ان باطل والوں کو شک ہو جاتا کہ کہیں سے سیکھ لیا ہے، کہیں سے پڑھ لیا ہے۔ دیکھیں، لکھتے نہیں پڑھتے نہیں میں اور لکھ سکتے نہیں اور پڑھ سکتے نہیں میں فرق ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ یہ نہیں کہا کہ لکھ نہیں سکتے تھے، یہ نہیں کہا کہ پڑھ نہیں سکتے تھے، بلکہ قرآن کی آیت کہہ رہی کہ لکھتے ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، پڑھتے نہیں تھے کوئی کتاب، لکھتے نہیں تھے داہنے ہاتھ سے، لکھتے نہیں تھے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ توریے کی بہترین مثال ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جھوٹ، ایک چیز ہوتی ہے توریہ۔ توریہ وہ ہوتا ہے کہ صرف آدھی حقیقت بیان کی جائے، آدھی حقیقت چھپا لی جائے تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو اور اصل بات پر پردہ بھی پڑ جائے۔ ایک صلوات بھیجے ورنہ جھوٹ بھی نہ ہو اور اصل بات پر پردہ بھی پڑ جائے۔ فرض کیجئے کہ کسی جگہ ہائی اسکول کی ڈگری کی ضرورت ہے اور وہاں سب ہائی اسکول والے ہیں، ہم نے پاس کیا بی اے، تو بی اے اس وقت تک پاس نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہائی اسکول نہ پاس ہو۔ وہاں پوچھا گیا آپ کتنا پڑھے لکھے، کہا تھا میں ہائی اسکول پاس ہوں۔ اب ہائی اسکول پاس ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، یہ نہیں بتایا کہ بی اے بھی پاس ہوں۔ ارے توجہ رہے، یہ نہیں کہا کہ بی اے بھی پاس ہوں، ہائی اسکول پاس ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی سچائی بتائی، آدھی سچائی چھپا لی، تو کوئی نہیں کہے گا کہ جھوٹ بولا۔ اسی کو توریہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں روایت نہیں ہے، اہل سنت بھی روایت ہے۔ پہلے بتا دوں میں آپ کو، کوئی نہ کہ میری طرف منسوب کر دے کوئی، میں پہلے ہی بتا دوں کہ جب ایک شخصیت کا قتل ہوتا ہے، ایک شخصیت کا قتل ہوتا ہے اور قتل والے ایک وہاں راستے سے جاتے ہیں، اتفاق سے مولا علی بھی وہاں موجود تھے۔ مولا علی تشریف فرما تھے کرسی کے اوپر۔ اب یہ ہماری روایت نہیں ہے، یہ خود اہل سنت کی روایت ہے جو پیش کر رہا ہوں کہ مولا نے کیا کیا کہ کرسی جس جگہ پر رکھی ہوئی تھی تھوڑا دور ہٹا کے کرسی رکھ دی اور وہاں پر بیٹھ گئے۔ آنے والوں نے پوچھا کہ آپ نے ادھر سے کسی کو جاتے تو نہیں دیکھا؟ کہ جب تک میں اس جگہ پر بیٹھا ہوں تب سے تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا جاتے ہوئے۔ ایک صلوات بھیجے ولد، ایک صلوات بھیجے ولد آواز پر محمد وآلہ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ توریہ قرآن نے کیا ہے کہ لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، ورنہ باطل والوں کو شک ہو جاتا۔ یعنی پڑھ سکتے تھے، لکھ سکتے تھے، مگر نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ ایک صلوات بھیجے ورنہ آواز پر محمد، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا جو معلم کائنات بن کر آ رہا ہو، اس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو۔ اور پھر قرآن نے واضح کر دیا بالکل دوسرے مقام کے اوپر۔ بہت توجہ چاہوں گا، قرآن اعلان کر رہا رسول اللہ کے لیے کہ علمک ما لم تکن تعلم۔ توجہ رہے، علمک قرآن میں ہے کہ نہیں ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، اے رسول جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ تو اب رسول کے لیے کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ نہیں جانتے تھے۔ پوری توجہ رہے، صاحبان علم ہے، اب رسول کے لیے جملہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ رسول کے لیے جملہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ نہیں جانتے تھے، کیونکہ ادھر کہا نہیں جانتے تھے، ادھر قرآن کی آیت نے کہا اگر نہیں جانتے تھے تو ہم نے سکھا دیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے ورنہ آواز سے
اس کا مطلب ہے کہ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، لیکن مصلحت نہیں تھی، مصلحت نہیں تھی کہ اس کو ظاہر کیا جائے۔ بس ایک اور دلیل پیش کر کے اور بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ صاحبان علم موجود ہیں، ایک عجیب جملہ ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اس زمین پر بسنے والوں کو رسول اللہ کے لیے حق ہی نہیں حاصل ہے کہ کہہ سکیں کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے۔ آپ کہیں یہ تو عجیب و غریب جملہ تم نے کہہ دیا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس زمین پر بسنے والوں کو یہ حق ہی نہیں حاصل ہے کہ رسول اللہ کے لیے فیصلہ کر سکیں کہ لکھنا پڑھنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا۔ آپ کے بات تو نہیں واضح ہو پائی، بات تو سمجھ میں نہیں آئی۔ نہیں، مثال سے بات واضح ہوا کرتی ہے۔ فرض کیجیے میں پہلی مرتبہ کسی بستی گیا، ہوتا ہے کہ بہت سے بستیاں ایسی ہیں جہاں ابھی تک میں نہیں گیا ہوں۔ کسی بستی میں پہلی مرتبہ گیا، جیسے ہی ممبر کے اوپر میں بیٹھا، مجمع میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ ان کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ برابر میں ایک صاحب دوسرے بیٹھے ہوئے تھے، کہا تم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ ان کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب میں نے نہ تو ان کو کبھی لکھتے دیکھا نہ کبھی ان کو پڑھتے دیکھا، لہذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے۔ وہ شخص سمجھدار تھا جو برابر بیٹھا تھا، کہا یہ تم کو فیصلے کا حق نہیں ہے، یہ تمہیں فیصلے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کسی جگہ سے تمہاری بستی میں آئے ہیں، رہنے والے کہیں اور کے ہیں، بسنے والے کہیں اور کے ہیں، وطن کہیں اور ہے، زندگی کہیں اور بسر کی ہے۔ لہذا اگر تمہیں معلوم کرنا ہو کہ کسی مدرسے میں پڑھا یا نہیں پڑھا، کسی اسکول میں گئے یا نہیں گئے، کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے کیا یا نہیں کیا، تو وہاں پوچھو جہاں سے آ رہے ہیں۔ ارے توجہ چاہوں گا، وہاں پوچھو جہاں سے آ رہے ہیں۔ ارے پورے قرآن کو دیکھ لیجئے، کہیں رسول کو نہیں کہا گیا کہ ہم ان کو رسول بنا رہے ہیں، ہم ان کو نبی بنا رہے ہیں۔ ہر جگہ یہی اعلان ہو رہا ہے، ہم انہیں بھیج رہے ہیں، ہم انہیں بھیج رہے ہیں، ہم انہیں بھیج رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کہیں موجود تھے، پہلے کہیں موجود تھے کہ جہاں سے بھیجا جا رہا ہے۔ اب ہمت ہے تو اس بارگاہ سے پوچھو کہ جاہل بھیج رہا ہے یا پڑھا لکھا کر بھیج رہا ہے۔ ایک سلوات بلند آواز صلی محمد وآلہ۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسی شخصیت کی مجلس ہے کہ جس نے علم کی خدمت کی، مدرسے قائم کیے، جس نے اسکول قائم کیے، اور رسول اللہ کی سیرت پر بھرپور عمل کرتے ہوئے جو معلم کائنات بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، جو پوری کائنات کے معلم ہیں، بھیجے جا رہے ہیں۔ وہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو نفسوں کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ بغیر تزکیہ نفس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو یہ الٹا نقصان دہ ہو جاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے یہ علم۔ اگر تزکیہ نفس کے بغیر ہے یہ تو وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، مذہب کو نقصان پہنچتا ہے، دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر علم تو ہے مگر کردار نہیں ہے تو یہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں ہے، تزکیہ نفس پہلے ہے۔ اگر نفس پاک نہ ہو تو پھر وہ علم فائدہ نہیں، نقصان پہنچاتا ہے، اس سے ضرر ہوتا ہے۔ آپ اسی لیے نفس کا پاک ہونا ضروری ہے، نفس پہلے پاک ہونا چاہیے۔ ایک معذرت کے ساتھ مثال دینا چاہتا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ مثال دینا چاہتا ہوں۔ علم نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، علم نور ہے، کوئی شک نہیں، علم روشنی ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن یہی روشنی اگر کسی راستہ دکھانے والے کے ہاتھ میں ہو تو لوگوں کو راستے کی خرابی کا علم ہو جاتا ہے، کدھر گڑھا ہے، کدھر پتھر ہے، کدھر نقصان ہے، کدھر فائدہ ہے۔ تو کیونکہ وہ راستے کی ہدایت کر رہا ہے، تو اگر راستہ بتانے والا نور ہو تو فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ نور کسی چور کے ہاتھ میں آ جائے، اگر ٹارچ کسی چور کے ہاتھ میں آ گئی
تو روشنی تو اس میں بھی ہے. اگر چراغ کسی چور کے ہاتھ میں آ گیا، اگر چراغ کسی چور کے ہاتھ میں آ گیا تو چراغ تو وہی ہے جو دوسرے صاحب کے ہاتھ میں تھا. نور بھی وہی ہے، روشنی بھی وہی ہے، نہ روشنی میں فرق ہے نہ نور میں فرق ہے. مگر اب کیا ہوگا؟ اسی نور سے تجوری توڑی جائے گی، اسی روشنی سے چوری کی جائے گی، اسی روشنی سے گھر میں کودا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باکردار شخص کے ہاتھ میں نور ہے اور علم ہے تو اس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے گا. اگر بدکردار کے پاس علم آ گیا تو معاشرہ لٹ جائے گا، دین کا سرمایہ برباد ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجے مولانا آواز پر محمد والا. اس لیے یہ دیکھ لیجئے کہ جو علم کا دعوے دار ہے اس کی مناسبت سے اس میں کردار ہے بھی یا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز کی اقتداء میں شرط ہے کہ علم کافی نہیں ہے. جو سب سے بڑا، یہ نہیں کہا گیا جو سب سے بڑا عالم ہو اس کے پیچھے پڑھو، یہ نہیں کہا گیا جو سب سے بڑا فقیہ ہو اس کے پیچھے پڑھو، بلکہ عدالت کی شرط لگا دی گئی ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عدالت بھی ہونا چاہیے. چھوٹا ہی عالم کیوں نہ ہو مگر عادل ہے تو بڑے عالم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، اسی چھوٹے عالم کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی کہ جو صاحب عدل ہے وہ صاحب عدالت ہے. ایک صلوات بھیجے مولانا آواز. یہ ضروری، اسی لیے شرط لگا دی گئی کہ وہ تزکیہ نفس کرتا ہے. تزکیہ نفس کا اسی لیے ہمارے امام نے بھی شرط لگا دی کہ فقیہ وہ ہوگا، ہمارا نائب وہ ہوگا، ہمارا جانشین وہ ہوگا، ہماری طرف سے نمائندہ وہ ہوگا کہ سائنن لنفسے، سائنن لنفسے حافظن لدینے. سائنن لنفسے پہلے ہے، حافظن لدینے بعد میں ہے. اپنی نفس کی حفاظت کرتا ہو تبھی دین کا محافظ بن سکتا ہے. ایک صلوات بھیجے مولانا آواز. سائنن لنفسے پہلے ہے، حافظن لدینے بعد میں ہے. اپنے نفس کا محافظ پہلے ہونا چاہیے، پھر وہ بنے گا دین کا محافظ. اگر اپنے نفس کا محافظ نہیں ہے تو دین کا محافظ نہیں بن سکتا. وہ دین کے سرمایے کو غلط استعمال کر دے گا، اس کو لٹوا دے گا، وہ پھر دین کا محافظ نہیں بن سکتا. اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ مخالفاً لہوا، ہوا و ہوس کا مخالف ہو، اس میں ہوا و ہوس نہ پائی جاتی ہو. اگر ہوا و ہوس ہے اس میں پائی جاتی ہے تو پھر تو علم کا غلط استعمال کرے گا. وہ علم غلط فتوے دے گا، بادشاہوں کے مزاج کے مطابق فتوے دے گا. پھر کہہ دے گا اپنے خلیفہ وقت سے کہ جو دل چاہے گناہ کیجئے، آپ کے گناہ اللہ لکھے گا نہیں. ایک صلوات بھیجے مولانا آواز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے کیسے خلیفہ گزرے ہیں بنی امیہ بنی عباس کے. یہ سب درباری علماء نے دھوکے دیے تھے ان کو کہ صاحب شراب آپ پیجئے، آپ کے گناہ لکھے نہیں جائیں گے، آپ جتنی چاہے گناہ کیجئے آپ کے گناہ لکھے نہیں جائیں گے. ایک خلیفہ صاحب تو ایسے تھے کہ شراب کا پورا بھرا جاتا تھا حوض، ان کے لیے شراب کا حوض بھرا جاتا تھا، اس میں وہ ڈبکیاں لگاتے تھے، فرماتے تھے، پورا چھلک رہا ہوتا تھا حوض. لیکن جب وہ ڈبکیاں مار کے باہر نکلتے تھے تو کنارے خالی ہوتے تھے اس حوض کے. اتنے ماشاءاللہ وہ شراب پی جاتے تھے، پتہ نہیں پیٹ تھی کہ دیگ تھا یا مٹکا تھا کیا تھا. ایک صلوات بھیجے علماء فتویٰ دے رہے کہ آپ کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. یہاں تک کہ فتویٰ دے دیا کہ آپ کا مرتبہ رسول سے بلند ہے. آپ کا یہ علماء، درباری علماء فتویٰ دے رہے ہیں کہ آپ کا مرتبہ رسول سے بلند ہے. کیسے بلند ہے؟ کیونکہ وہ تو پیغامبر، رسول کے معنی پیغامبر، رسول کے معنی وہ پیغامبر تھے اور آپ ذل اللہ ہیں، آپ اللہ کا سایہ ہیں.
وہ پیغامبر ہیں، آپ سایہ ہیں، لہذا معاذ اللہ ان کا مرتبہ کم ہے، آپ کا مرتبہ زیادہ بلند ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم کا غلط استعمال ہو تو دین تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ مطیعن لامر مولا، زیادہ نہیں پڑھنا ہے مجھے، مطیعن لامر مولا، کیونکہ نماز کا وقت اول وقت جو ہے وہ بہت جلدی آ جاتا ہے، لہذا اسی حساب سے مجھے نماز مجلس کو ختم کرنا ہے۔ مطیعن لامر مولا، بلاغت عصمت ہے، بلاغت عصمت ہے، بہت توجہ چاہوں گا۔ یہ وہ ہو فقیہ وہ ہے، یہ عالم نمائندہ میرا وہ ہے جو مولا کے امر کا مطیع ہو، مولا کے امر کا مطیع ہو۔ دیکھیے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ امام ارشاد فرماتے جو اللہ کا مطیع ہو، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو رسول کا مطیع ہو، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ امام کا مطیع ہو، اللہ کا مطیع ہو، جو اللہ کا فرما بردار ہو وہ میرا نمائندہ ہوگا، جو رسول کا فرما بردار ہو وہ میرا نمائندہ ہوگا، جو امام کا فرما بردار ہو وہ نمائندہ ہوگا۔ لیکن آپ یاد رکھیں، صاحبان ذوق ہیں، اگر اللہ کا لفظ استعمال ہوتا تو نہ رسول شامل ہوتے نہ امام شامل ہوتے۔ توجہ رہے، ارے بہت توجہ چاہوں گا۔ اگر لفظ اللہ استعمال ہوتا تو نہ رسول اس میں شامل ہوتے نہ امام شامل ہوتے، اگر لفظ رسول استعمال ہوتا تو نہ اللہ شامل ہوتا نہ امام شامل ہوتے، اور لفظ امام استعمال ہوتا تو نہ رسول شامل ہوتے نہ اللہ شامل ہوتا۔ پوری توجہ رہے، اگر لفظ اللہ استعمال ہو جاتا تو اللہ ظاہر رسول کے لیے پھر نہیں صادق آ سکتا تھا، امام کے لیے صادق نہیں آ سکتا تھا۔ لفظ رسول استعمال ہوتا تو اللہ پر صادق نہیں آتا، امام پر صادق نہیں آتا۔ لفظ امام استعمال ہوتا تو رسول پر صادق نہ آتا، اللہ پر صادق نہ آتا۔ لہذا لفظ مولا استعمال کیا۔ یہ لفظ مولا وہ ہے جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رسول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور امام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یقین نہ آ رہا ہو تو غدیر کا اعلان سن لیجئے، یقین نہ آ رہا تو غدیر کا اعلان سن لیجئے۔ غدیر کا پورا اعلان یہ ہے کہ اللہ مولایا وانا مولاکم ومن کنت مولا ہو وہذا علی مولا۔ اللہ بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز صدر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز صدر محمد والے محمد۔ جس شخصیت کے ایصال ثواب کی مجلس سے ظاہر کے محتاج تعارف نہیں ہے، دنیا میں بہت لوگ کارنامے انجام دیتے ہیں لیکن وہ کارنامے فنا ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ کیا بنیاد ہے کس کی وجہ سے کسی کے کارنامے باقی رہتے ہیں؟ کوئی بنیاد ہونا چاہیے اس کی۔ تو آپ یاد رکھیے ایک بنیاد ہے خلوص۔ جب تک خلوص نہ ہو کارنامے مٹ جایا کرتے ہیں۔ اگر خلوص ہے تو اللہ اس کے کارناموں کو باقی رکھتا ہے، اس کے کاموں کو باقی رکھتا ہے۔ بہت سی مثالیں اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ نجف میں ایک بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، 2 جلدوں میں ان کا ارادہ تھا کتاب لکھنے کا۔ کتاب لکھی انہوں نے، اور جب کتاب مکمل ہو گئی اس کو چھپوانے کا ارادہ کیا تو ایک شاگرد نے چرا لی۔ ہمارے کیا علی گڑھ میں بھی واقعہ ہو چکا ہے، والد مرحوم نے کتاب لکھی تھی تحقیق، وہ معلوم ایک صاحب چرا لے گئے، وہ بعد انہیں دوبارہ۔ تو اب ان کو علم ہو گیا، پتہ چل گیا، وہ ہاں اس نے اپنے نام سے چھپوا بھی دی۔ اچھا یہاں انہیں چھپوائی نہیں ورنہ پتہ چل جاتا کتنے چورے، لیکن وہاں ہوا کہ اس نے شاگرد اپنے نام سے چھپوا۔ ارے تہلکہ مچ گیا، اتنا بڑا عالم، ہم تو سمجھتے نہیں تھے کہ اتنا بڑا عالم ہے، ہم تو سمجھتے تھے کوئی شاگرد معمولی سا ہے۔ اتنی زبردست کتاب اس نے لکھ دی، اتنی زبردست کتاب اس نے لکھی۔ اب وہ استاد جو ہے ان کو معلوم ہے کہ بھئی میری کتاب ہے، اپنے نام سے چھاپ۔ دوسری جلد لکھی انہی نے، دوسری جلد لکھی، اس شاگرد کو چپکے سے خاموشی سے بلایا، مجھے معلوم ہے کہ تو نے لی ہے کتاب، لے یہ دوسری جلد بھی اپنے ہی نام سے چھاپ دے۔
دوسری جلد بھی اپنے ہی نام سے چھاپ دے، کیونکہ مقصد علم کا پہنچانا ہے، اپنے نام کا پہنچانا نہیں ہے۔ یہ حقیقی واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ واقعی واقعہ جو ہے وہاں کے جو علماء نے وہ بیان کیا کہ جو لکھ کر دے دی اس کو کہ جاؤ جا کر اپنے نام سے چھاپ لو، کیونکہ میرا مقصد علم کی خدمت تھا، اپنا نام نہیں، یار اپنے نام سے چھاپو۔ تو یہ اس کو کہتے خلوص، اس کو کہتے خلوص۔ ایک یہ تو عالم کی مثال، ایک عام انسان کی مثال بھی پیش کر دوں، وہ بھی مثال موجود ہے کہ ایک صاحب ہمیشہ اول صف میں نماز پڑھتے تھے، 30 سال سے وہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ کو آنے میں کچھ کو دیر ہو گئی تو پوری صف بھر گئی، اگلی صف بھر گئی، ان کی جگہ پر بھی کوئی کھڑا ہو گیا جہاں وہ کھڑے ہوتے تھے۔ اب ان کو 2-3 صف پیچھے نماز پڑھنا، پورے نماز میں ان کو خیال آتا رہا، ارے پہلی صف پہ نہیں پڑھ سکا، پہلی صف پہ نہیں پڑھ سکا، پہلی صف پہ نہیں۔ جب نماز تمام ہوئی تب ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے میں ریاکاری پائی جاتی ہے، کیونکہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو نماز بھر میں مجھے یہ پریشانی رہی کہ میں اول صف میں نہیں پڑھ سکا۔ اس کا مطلب ہے میں نے جتنی بھی نمازیں پڑھیں اس میں دکھاوا تھا کہ میں اول صف میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر معلوم ہوا کہ پوری 30 سال کی نمازیں قضا پڑھی انہوں نے، کہ لگتا ہے میرے خلوص میں فرق تھا، میرے خلوص میں فرق تھا، جس کی وجہ سے میری تمنا تھی کہ میں اگلے صف میں نماز پڑھتا کہ لوگ کہیں کہ صاحب یہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ لہذا اس کا مطلب ہے کہ ریاکاری مجھ میں آ گئی تھی۔ پوری 30 سال کی نمازیں انہوں نے دوبارہ پھر ادا کی۔ اور بس مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ہمارے ام محترم نے اس یونٹی کالج کے علاوہ ایک اور ڈگری کالج قائم کیا۔ مجھے معلوم ہے ایک اور ڈگری کالج قائم کیا، اور جن کے سپرد کیا گیا انہوں نے اپنے آدمیوں کو جمع کر کے امو جان ہی کو اس کمیٹی سے باہر کر دیا۔ اب معلوم ہے صاحب کا نام چل رہا ہے فلاں کالج، ڈگری کالج، نیچے ان کا نام لکھا ہے۔ میں نے خود کہا ہوں، میں گواہ ہوں، میں نے کہا کہ امو جان دیکھیے کتنی انہوں نے بے ایمانی کی اور کتنا غلط کام کیا، کہ پیسے آپ کے لگے، اس کے محنت آپ کی لگی، ایک ڈگری کالج آپ نے قائم کیا، وہ اپنا نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو ان کا جواب سن لیجئے کہ یہ بتاؤ بیٹے کہ وہاں پڑھائی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بتاؤ وہاں اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ؟ ہم نے کہا اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، پڑھائی ہو رہی، کیا پھر میرا مقصد پورا ہو رہا ہے، چاہے میرا نام ہو چاہے نہ ہو؟ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز صبر محمد والے۔ تو جب تک خلوص نہ ہو کارنامے قائم نہیں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دینی تعلیم کی طرف توجہ تھی اور دنیاوی، جو مدینہ العلوم وہاں پر ہے، وہاں دینی تعلیم بھی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ہے، کیونکہ نام میں صادق ہے، لہذا اسی آقا کی سیرت پر عمل ہے کہ جو جعفر صادق ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز صبر محمد۔ لیکن نام کو بھی بڑا اثر ہوتا ہے، نام یوں ہی نہیں رکھ دیے، نام کا بڑا اثر آتا ہے، بڑا آتا ہے۔ تو امام نے جو یونیورسٹی قائم کی تھی مدینے میں، اس میں خالی تفسیر نہیں تھی، خالی قرآن مجید کی تعلیم نہیں تھی، خالی فقہ نہیں، اصول نہیں، بلکہ جو یونیورسٹی قائم کی تھی، یونیورسٹی قائم کی تھی، کیونکہ 4000 طالب علم تھے وہاں پر۔ اس زمانے کے لحاظ سے 4000 سمجھیے، آج کے 40,000 سے بھی زیادہ ہوئے آگے تناسب سے اگر دیکھا جائے تو 40,000 سے بھی زیادہ ہوئے۔ 4000 طلباء اس میں اسٹوڈنٹ، ان کو جیوگرافی بھی پڑھائی جا رہی ہے، ان کو کیمسٹری بھی پڑھائی جا رہی ہے، ان کو ارتھمیٹک بھی پڑھائی جا رہی ہے، ان کو الجبرا بھی پڑھائی جا رہی ہے، ان کو کائنات کے آسمان کا علم بھی پڑھایا جا رہا ہے اور زمین کا علم بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین بھی تھا اور دنیا بھی تھی، دین بھی تھا اور دنیا بھی تھی، دونوں چیزیں ان کے ذریعے سے درس دی جاتی تھیں۔ اسی طرح سے پھر ہمارے خاندان میں ایک دوسرے قلب صادق صاحب جن کا نام تھا مولانا آقا حسن، کہ جنہوں نے شیعہ کالج قائم کیا۔
وہ تو فدق کی مثال آ جاتی ہے سامنے. ایک سلوات میرے میں نے کہا کہ کسی کو فدق پر یقین نہ آ رہا ہو تو یہ آ کر دیکھ لے لیتا. فدق کی مثال قائم ہوئی کہ وہاں کے اوپر ہمارے ان کا نام عرفیت آقا حسن تھی, نام قلب صادق تھا. میں پردادا ان کا نام قلب صادق تھا. قلب صادق تھا. انہی نے جہاں بیت المال قائم کیا, جہاں شیعہ یتیم خانہ قائم کیا, وہاں شیعہ کالج قائم کیا کہ جہاں دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے. وہاں مدرسہ بھی, وہاں دینی تعلیم کے لیے بھی وہاں پر مجلس علماء باقاعدہ اس میں تشکیل دی گئی تھی زمانے کے لحاظ سے, اور دنیاوی تعلیم بھی وہاں پر. تو دوسرے قلب صادق اس طرح سے, اور تیسرے قلب صادق میرے امی محترم کہ جنہوں نے دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم دونوں کا اہتمام کیا, کیونکہ اسلام دین اور دنیا کے حسین امتزاج کا نام ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد والا, کیونکہ رسول اللہ کا مشہور ارشاد ہے کہ اگر دنیا کی خاطر دین کو چھوڑا, بہت مشہور ارشاد, اگر دنیا کی خاطر دین کو چھوڑا تب بھی مجھ سے نہیں ہے وہ, اور اگر دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا تب بھی مجھ سے نہیں ہے وہ. اس کا مطلب دین بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا بھی ہونا چاہیے. صلوات بھیجے بر محمد والا, ایک صلوات بھیجے بر. اب مولا علی کا ایک ارشاد اور اپنی بات کو مکمل کر دوں. آپ کا ارشاد ہے کہ العلم والدین توامان. میرے بچے یاد کر لیں اس ارشاد کو. آج سے 1400 سال پہلے مولا کا ارشاد دیکھیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ العلم والدین توامان, یہی آخری جملے ہیں, العلم والدین توامان اذ افترقا احترقا. بہت توجہ. علم اور دین جڑواں ہیں, توام ہیں, جڑواں ٹوئنس ہیں. جب تک ملے رہیں گے دنیا میں امن رہے گا, دنیا میں شانتی رہے گی, دنیا میں فتنہ و فساد نہیں رہے گا. جب یہ دونوں الگ ہوں گے تو دونوں سے آگ لگے گی. ارے توجہ رہے, علم سے بھی آگ لگے گی اور دین سے بھی آگ لگے گی. اگر یہ دونوں الگ الگ ہو گئے, علم اور دین اگر الگ الگ ہو گئے تو دونوں سے آگ لگے گی. اور جب یہ دونوں مل جائیں گے, علم اور دین ٹوئنس ہو جائیں گے, تب معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا. یہ آج سے 1400 سال پہلے کی مثال ہے. اب میں سائنس کا طالب علم نہیں ہوں, لیکن جو تھوڑا بہت پڑھا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پانی کیا ہے؟ پانی 2 گیسوں سے مل کر بنا ہے, ہائیڈروجن اور آکسیجن. ہائیڈروجن اور آکسیجن 2 سے مل کر پانی بنا, 2 گیسیں سے مل کر پانی بنا. کسی بھی بچے سے پوچھئے جو تھوڑی سی بھی سائنس جانتا ہو بتا دے گا کہ 2 گیسیں سے مل کر یہ پانی بنتا ہے, ہائیڈروجن اور آکسیجن. یہ جب دونوں ملتی ہیں تو پانی بنتا ہے. لیکن ان کو دونوں کو اگر الگ کر دیا جائے تو ہائیڈروجن سے بھی آگ لگتی ہے اور آکسیجن سے بھی آگ لگتی ہے. ارے توجہ رہے, دونوں الگ الگ ہو جائے تو دونوں سے آگ لگے گی, دونوں مل جائے تو آگ بجھانے والا پانی بن جائے گا, آگ بجھانے والا پانی بن جائے گا. اسی لیے علم اور دین کو ایک ساتھ ہونا چاہیے. خالی علم اگر ہوگا تو ناگاساکی پر ایٹم بم گرے گا, ہیروشیما پر ایٹم بم گرے گا. اور خالی دین کی دعوے داری ہوگی تو طالبان بن جائیں گے, القاعدہ بن جائیں گے, داعش بن جائے گا, جو دنیا میں دہشت گردی پھیلاتے رہیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد والا. یہی پیغام اہل بیت, یہی پیغام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہا ہے. لیکن ہمیشہ جہالت دشمن رہی, اور یہی دشمنی تھی جس کی وجہ سے کبھی مولا علی کے سر پر ضربت لگ رہی ہے. یہی دشمنی ہے کبھی امام حسن کو زہر دیا جا رہا ہے. یہی دشمنی ہے
کہ کربلا کے میدان میں حسین چاروں طرف دشمنوں سے گھرے ہوئے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ حسین پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے، یہ بتاؤ کہ میرا جرم کیا ہے، یہ بتاؤ میری خطا کیا ہے، کیا میں نے کسی کو قتل کر دیا ہے، کیا خلاف شریعت کوئی کام کر دیا ہے، کیا میں نے کسی کو لوٹ لیا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، دیکھیے دنیا کی زبان ہے، دنیا کی زبان ہے، رک نہیں سکتی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پتہ نہیں 1400 برس گزر گئے ہیں، پتہ نہیں کیا حسین نے کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی جرم کیا ہوگا تبھی تو یزید نے سزا دی، کوئی خطا کی ہوگی، لہذا بار بار دہرا رہے تھے، دشمن کے لشکر سے بار بار دہرا کر کے بتاؤ میری خطا کیا ہے، بتاؤ میرا قصور کیا ہے، بتاؤ میں نے کیا کام کیا ایسا کہ تم میرے قتل پر آمادہ ہو گئے ہو۔ تو کوئی تو جھوٹا الزام لگا دیتا، نہیں بہت نازک بات ہے، کوئی تو غلط الزام لگا دیتا، لیکن یاد رکھیے کہ جواب میں تیر آ رہے تھے، جواب میں تلواریں آ رہی تھیں، جواب میں نیزے آ رہے تھے۔ کوئی امام حسین نے تاریخ پر ثابت کر دیا کہ یہ تیر لگا سکتے ہیں، نیزے لگا سکتے ہیں، تلواریں لگا سکتے ہیں، مگر میرا کردار ایسا ہے کہ جھوٹا الزام دشمن بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ ہے کربلا کا واقعہ۔ آقا حسین زخموں سے چور چور، 2-3 جملے مصائب کے، زین فرس پر ڈگمگا رہے ہیں، کبھی دائیں طرف جھک جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف جھک جاتے ہیں۔ علامہ مشکینی تحریر فرماتے ہیں کہ جب کسی طرف جھکنے لگتے تھے تو زبان پر آتا تھا اللہ واللہ، اللہ واللہ، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ جب دوسری طرف جھکنے لگتے تھے تب بھی زبان پر یہی جملہ آتا تھا لا واللہ، اللہ واللہ، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ علامہ مشکینی کہتے ہیں کیا مولا فرما رہے ہیں، جب زخموں سے چور چور جھکنے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے گر جائیں گی، تو زبان پر آتا اللہ واللہ، اللہ کی قسم نہیں۔ جب دوسرے رخ پر جھکنے لگتے ہیں تو پھر زبان پر آتا ہے لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں۔ علامہ مشکینی لکھتے ہیں کہ میری سمجھ میں اتنا آتا ہے شاید دونوں طرف کوئی سنبھالنے والے آ گئے تھے، کوئی گود میں لینے والے آ گئے تھے۔ جب بھی ایک رخ پر جھکنے لگتے تھے رسول اپنی آغوش کھول دیتے تھے، اے میرے لال، ہزاروں زخم ہے تیرے جسم پر، تو جلتی ریت پر گرے گا تو بڑی اذیت ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی، میں تجھے سنبھال لیتا ہوں۔ حسین کہتے اللہ واللہ، اے لالا نہیں، مجھے امتحان دینے دیجیے، میں امتحان دینا چاہتا ہوں۔ دوسرے رخ پر جھکتے تھے، ارے ماں گوش پھیلائے کھڑی، اے میرے لالا جا، میں آغوش میں لے لوں۔ حسین فرماتے اللہ واللہ، اللہ واللہ، اے اماں نہیں، اے اماں نہیں، مجھے اسی طرح سے ریگے گھر پر گرنے دیجئے۔ بس آخری جملے عزاداروں، زین سے زمین پر آئے، مگر میں نے شاید غلط کہہ دیا کیونکہ امام زمانہ نے فریاد کی ہے، امام زمانہ کی فریاد ہے کہ میرا سلام میرے جد حسین پر کہ جب زخمی ہو کر گرے تو نہ گھوڑی کی زین پر تھے نہ زمین پر تھے۔ اے آقا، آپ عجیب فریاد کر رہے ہیں، یہ آپ کے کیا جملے ہیں کہ جب میرا جد زخمی ہو کر گرا ہے تو نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ زمین پر تھا، ارے جب زین سے گرے تو زمین پر پہنچے، مگر فرماتے ہیں کہ نہ گھوڑے کی زین پر نہ زمین پر۔ لیکن جب تاریخ کربلا دیکھی تو پتا چلا کہ حسین زمین تک پہنچے نہیں تھے، بلکہ جسم تیروں پر معلق ہو گیا تھا، تیروں پر معلق ہو گیا تھا۔ اب آخری جملے سنیے، دیکھنے والوں نے دیکھا
کہ حسین نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کے لیے جب سر رکھنا چاہا تو جسم کے تیر آڑے آ رہے ہیں، حسین کا سر زمین تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ حسین سجدہ کرے تو کیسے کرے، اور اگر سجدے میں سر نہ کٹے تو شہادت عظمیٰ کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ لہذا حسین کو تو سجدہ کرنا ہی کرنا ہے، مگر کرے تو کیسے کرے، اتنے تیر لگے ہوئے کہ سر زمین تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ حسین نے اپنے جسم پر زور دینا شروع کیا۔ عزادارو، جب سارے تیر جسم کے پار ہو گئے تب حسین کا سر سجدے میں پہنچا ہے، تب شبر کا خنجر چلا، تب کسی منادی نے آواز دی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمیں محترم جناب ڈاکٹر سید کلب ساجد صاحب قبلہ اعلیٰ مقامہ کی روح کو صلی ثواب فرما دیں۔